کچھ لائنیں جو میں لکھ پایا ہوں. شعر کہنا ایک فن ہے اور فن سالوں کی ریاضت کے بعد آتا ہے. تب کہیں جا کر شعری پیکر میں جان پڑتی ہے. اچھا شعر وہی ہوتا ہے جو ہر دور میں نیا لگتا ہے اور نئے معانی و مفاہیم سے دو چار کرتا ہے. اردو شعری روایت میں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنے خالقین کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. اردو شاعری میں ہزاروں شعراء نے جاں کنی کی، مگر زندہ وہی رہا جس نے عصری تقاضوں کے ساتھ ساتھ فنی و فکری معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فن کو آفاقی رنگ میں رنگا. انسانی داخل اور خارج اسرار و رموز سے بھرپور ہے، جس کی کلیت کو کسی خاص پیمانے میں نہیں ڈالا جا سکتا، البتہ بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. چونکہ اردو شاعری میں غزل کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، اس لیے غزل میں عہد بعہد نئے تجربات و مشاہدات سامنے آئے، جس نے نہ صرف انسان کی داخلی اور خارجی دنیا کو سمجھنے میں مدد دی، بلکہ زبان کی ساخت اور بیانیہ کو بھی پائیدار اور مضبوط کیا. شعر کہنے والا ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے شعر کو جاویدانی عطا کرنا پڑتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں زندگی پانے کے لیے زندگی دینا پڑتی ہے، جو ہر کسی کے بس کا کام نہیں. آفتاب بارز ایک جہاں دیدہ شخص ہے اور اشعار کو زندگی دیتا ہے. یہاں اشعار کو زندگی دینے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آفتاب بارز شعر کی پہلو داری اور ماہیت سے خوب واقف ہے اور اپنے منفرد بیانیہ سے شعر میں جان ڈالتا ہے. اس کے اشعار عبادت سے کشید ہوتے ہیں اور جدت کے پیکر میں ڈلتے ہیں، جن میں بھرپور کیفیت ہے اور لطافت کی آبشاریں ہیں. آفتاب بارز کے اشعار توجہ سے پڑھنا اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، اگر نظر سے بھی گزر جائیں تو مدتوں طبیعت کسی دوسرے شاعر کی طرف مائل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اشعار ساختیاتی، لسانیاتی، معنیاتی اور اسلوبیاتی اور فکری اعتبار سے جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ مجسماتی پیکر ہیں، جو دکھائی بھی دیتے ہیں اور سنائی بھی. آفتاب بارز کی شعری دنیا انسان کی داخلی اور خارجی دنیا ہے، جس میں کائناتی اسرار و رموز ہیں، کائناتی اور بشری جمالیات ہیں، عصری حالات و واقعات کا بیان ہے، محبت سے بھرپور اور لطیف جذبات و احساسات ہیں. ان سب سے بڑھ کر شاعر کا اسلوب اور بیانیہ ہے، جو نہ صرف اشعار کی ساختیاتی ماہیت کو جامعیت دیتا ہے، بلکہ فکر کی گہرائی اور گہرائی کو بھی آسان بناتا ہے. آفتاب بارز باتیں کرتا ہے تو اشعار پھوٹتے ہیں. اس کی شاعری آمد کی شاعری ہے، جو کاٹ چھانٹ کی محتاج نہیں ہوتی اور مخصوص پیکر میں ڈل کر کاغذ کے پنوں پر بکھر پڑتی ہے اور بہرحال پڑھنے پر نئے معنی و مفاہیم اگلتی ہے. آفتاب بارز فقیر آدمی ہے اور جو محسوس کرتا ہے وہی شعر میں ڈھالتا ہے. وہ زبان پر دسترس رکھتا ہے اور منفرد اشعار کہنے پر قادر ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لفظوں سے پیکر بنانے والا اور اس پیکر کو جان دینے والا آفتاب بارز کبھی نہیں مرے گا.